شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے سفر میں آپ سے ایک زبردست کرامت کا ظہور ہوا۔ آپ کی والدہ نے آپ کی ابا میں 40 اشرفیاں سی دی تھی اور روانہ ہوتے وقت وصیت فرمائی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا اور ہر معاملے کی بنیاد راست بازی پر رکھنا۔ آپ کا قافلہ ہمدان تک تو خیریت سے پہنچ گیا۔ جب یہ قافلہ ہمدان سے آگے ترتنگ کے سنسان کوہستانی علاقے میں پہنچا تو قذافوں کے ایک جتھے نے اس قافلے پر حملہ کر دیا۔ قافلے کے لوگوں میں ان قذاقوں کے مقابلے کی سکت نہیں تھی۔ قذاقوں نے خوب لوٹ مار کی۔ اس ہنگامے میں شیخ عبد القادر اطمینان سے ایک جانب کھڑے رہے۔ لڑکا سمجھ کر آپ سے تعارض بھی نہیں کیا گیا۔ اتفاق سے ایک قذاق کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے آپ کے قریب پہنچ کر پوچھا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ قذاق بولا، کہاں ہیں؟ آپ نے اسے بتایا کہ یہ میری ابا میں بغل کے نیچے سیے ہوئے ہیں۔ آپ کی بات کو مذاق سمجھ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ پھر آپ کے پاس ایک اور قذاق آیا، اس سے بھی اسی قسم کی گفتگو ہوئی تو یہ دونوں آپ کو اپنے سردار احمد کے پاس لے گئے۔ سردار نے پوچھا، لڑکے سچ بتاؤ تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے پوری صداقت کے ساتھ پھر وہی جواب دیا۔ سردار نے آپ کی کباب دیکھی تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ سردار نے انتہائی حیرت کے عالم میں آپ کو مخاطب کر کے کہا، لڑکے تم کو معلوم ہے کہ ہم قذاق ہیں، ریزن ہیں اور قتل و غارت گری ہمارا پیشہ ہے۔ تم کو ہم سے خوف نہیں آیا؟ اس پر آپ نے فرمایا، میری والدہ ماجدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ میں اپنی والدہ ماجدہ سے کیے ہوئے وعدے کو کیسے فراموش کر دیتا؟ صرف 40 دینار کی خاطر اپنا عہد کیسے توڑ دیتا؟ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ حق و صداقت کے ترکش سے نکلے ہوئے تیر تھے جنہوں نے ان لٹوروں کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ ان پر رکت طاری ہو گئی۔ اشکہائے ندامت نے دل کی شکاوت اور سیاہی دھو ڈالی۔ وہ بولا، آفرین ہے تجھ پر، اپنی ماں کی نصیحت یاد رکھی اور اپنے عہد کا اتنا پاس کیا، مگر حیف ہے مجھ پر کہ اپنے پروردگار سے کیے ہوئے عہد کا پاس نہیں کیا اور اپنے پروردگار سے کیے ہوئے وعدے کو فراموش کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے یہ دیکھا تو ان کے دل بھی پگھل گئے اور سب نے یک زبان ہو کر کہا، سردار تو ریزنی میں ہمارا قائد تھا، اب توبہ میں بھی ہمارا پیشرو اور سردار ہے۔ کہتے ہیں یہ تمام لٹیرے اور قذاق فوراً اولیاء و ابدال ہو گئے۔